صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک بتاریخ 5۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں۔ فرعون نے ان کی پیدائش کے ڈر سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش خود اس کے شاہی محل میں ایک شہزادے کی طرح کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے ان کی امانت داری اور اچھے اخلاق و عادات کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح کر دیا۔ جب وہ مصر لوٹتے وقت طویٰ کے مقدس وادی میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور معجزے عطا فرمائے اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دو۔ اس نے ملک میں ظلم و ستم اور فساد پھیلا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ دونوں نے جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دی اور معجزے بھی دکھائے۔ اس کے باوجود فرعون نے ان کو جادوگر کہہ کر نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس نے جادوگروں کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا۔ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی اور تمام جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس طرح فرعون نامراد اور ذلیل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ جب فرعون کا تکبر اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی ظلم سے نجات دی۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، دماغ کی بناوٹ اور حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ کو پیدا کیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اس پر ایک باریک جھلی چڑھائی ہے۔ پھر جھلی اور دماغ کے درمیان بہنے والا مادہ پیدا فرما کر کھوپڑی کی مضبوط ہڈی میں فٹ کر دیا ہے تاکہ سردی، گرمی اور چوٹ وغیرہ کے اثر سے محفوظ رہ سکے۔ اس نازک دماغ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسا عجیب و غریب انتظام فرمایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کھانا کھانے کا طریقہ۔ نمبر 1، دسترخوان بچھانا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا اور نہ پوچھنا۔ کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ نمبر 4، سنت طریقے کے مطابق بیٹھنا۔ نمبر 5، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 6، اپنے سامنے سے کھانا۔ نمبر 7، 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 8، ٹیکا لگا کر نہ کھانا۔ نمبر 9، کھانے میں عیب نہ ڈالنا۔ نمبر 10، اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر 11، بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ نمبر
12 برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ نمبر 13 کھانے کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 14 کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، رمضان میں 4 چیزوں کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں 4 چیزوں پر خوب عمل کیا کرو، کیونکہ 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوں گے اور بقیہ 2 چیزوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ رب کی رضا کرنے والی 2 چیزیں یہی، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، نمبر 2 استغفار کرتے رہنا، اور دوسری 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے یہی جنت کا سوال کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا۔ یعنی رمضان کے اندر کیا ہے، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد ہمارے زبانوں پر جاری ہو اور استغفار بھی ہمارے زبانوں پر جاری ہو۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں سب سے بڑا گناہ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی اولاد کو رزق کی تنگی سے ڈر سے مار ڈالے۔ اس نے پھر سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنی پڑوسی کی عورتوں سے بدکاری کرنا۔ سب سے بڑا گناہ کون سا بولے تو 3 گناہ گنا ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا سب سے بڑا گناہ؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور دوسرا پھر سوال کرتے ہیں اور اس سے بڑا کون سا گناہ؟ تو اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو کیا ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے ان کو کھلانا نہ، پلانا نہ، پالنا نہ، بول کو کیا کرتا ہوں ان کو مار ڈالنا۔ اور اس سے بڑا گناہ کون سا بولے تو اپنی پڑوسی کی عورتوں سے بدکاری کرنا۔ اللہ ان چیزوں سے ہر ایک کی حفاظت عطا فرمائے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے اور اس کو نہ مل جائے، لہٰذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ آدمی اس وقت تک نہیں مرتا اس کی روزی مل نہیں جاتی۔ ایک دانہ بھی اگر اس کے حلق میں جانے سے پہلے کیا ہے انہیں نہیں مرتا، وہ دانہ گئے بعد ہی اس کا انتقال ہوتا۔ تو اس وجہ سے کیا کرو، کمانے کی طرف زیادہ متوجہ ہو کو، حلال کی تمیز نہیں، حرام کی تمیز نہیں، اس کا کماؤ نہ کو، کماؤ تو کیا کرو، حلال طریقے سے کماؤ۔ کم آئے تو بھی اس کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ عافیت برکت رکھتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرو، حلال کمائی کماؤ، حرام کمائی سے بھرپور حفاظت کے ساتھ تجارت کریں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں جہنم سے ہمیشہ کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات و احکامات کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم سے جھلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کریں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ کیسا عذاب ہوگا جہنم کے اندر، ایک بار کھال نکل رہا تو پھر کیا کرتے، پھر کھال دیتے، پھر ایک دم چھین ڈالے تو ایک مار کے پر مارے، بہت درد ہوا، پھر صحیح ہوگا، پھر اسے مارے تو مار پر پڑنے سے کیا ہوتا، وہ عذاب میں اس کا مزاج الگ، اس کا سختی سے الگ، اس کی کیا ہے تکلیفی بہت زیادہ رہتی۔ تو اس لیے مار پر مارتے شہتے بھی صحیح ہوتے شہتے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کے ہر ایک عذاب سے ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ نمبر 9 طب نبی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا،
اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کیا نہیں ہوگی؟ کوئی بڑی بیماری نہیں لگتی گا۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو، یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے، تم اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی، شیطان کی باتوں میں پھنس کر کیا ہے، گناہوں میں کیا ہے پھنسونوں کو، اس لیے کیا ہے شیطان کیا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باقی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو جو عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔